پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم سنیں ان کو ہم یاد رکھیں اور دوسروں تک جو ہے ان حدیثوں کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا عمل یہ کہ جو انسان نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ تیسرا عمل یہ کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں ایک دوسرے میں سے کوئی اگر رات کو بیدار ہوتے ہیں اور اس کے بعد خود نماز پڑھتے ہیں اور اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو جگاتے ہیں اور اس کو بھی حکم دیتے کہ نماز پڑھ لو، تو ایسے بندے کے سلسلے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا عمل یہ کہ جو انسان لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں اور اسی طرح سے خرید و فروخت میں یا تقاضا کرنے میں جو آسانی برتتا ہے، نرمی برتتا ہے، ایسے انسان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 5واں عمل یہ کہ انسان اپنی زبان سے اگر کچھ کہتا ہے تو اچھی بھلی بات کہتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت ہو، یہ عادت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے چھٹا عمل یہ کہ جو لوگ حج کی سعادت جن کو نصیب ہو اور جو لوگ اپنے سروں کو منڈواتے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اور ایک 7واں اور آخری عمل یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں بھی رحمت کی دعا فرمائی کہ جس سے کسی کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو اور اپنے وہ معاملے کو صاف کر لیتا ہو اور برابری کر لیتا ہو، تو پھر ایسے بندے کے حق میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرمائی ہے۔ رسول رحمت کی دعائے رحمت۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی موقعوں پر کئی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ صحابہ کو خاص طور پر نام لے کر اللہ کے نبی نے دعائیں دی، کچھ صحابہ کی جماعتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض صحابہ کہ جو جنگوں میں شریک رہے، اس جنگ سے تعلق رکھنے والے سارے صحابہ کو نبی نے دعوت دی، یا اسی طرح سے ہجرت اور اسی طرح سے جو ہے مہاجرین تھے یا انصار تھے، الگ الگ طبقات کے اعتبار سے الگ الگ دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کوشش بھی کرتے تھے، یہ جد و جہد کرتے تھے کہ کسی طرح نبی میرے حق میں بھی دعا کرے، نبی مجھے بھی دعا دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوشش ہوتی تھی۔ ایک صحابی کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ ابن عباس یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ جو ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ یعنی کہ حضرت میمونہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے سونے کا ارادہ کیا کہ میں رات میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات ان کے پاس باری تھی، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ نبی کے ساتھ سونے کا شوق تھا، نبی کے ساتھ عبادت کرنے کا شوق تھا، نبی کی دعا لینے کا شوق تھا، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پہلے سے پانی لا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، دیکھا کہ پانی پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اپنی زوجہ مطہرہ کو پوچھا یہ پانی کس نے لا کر رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عبداللہ نے لا کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صدا سے خوش ہوئے اور پیارے نبی سمجھ رہے تھے کہ کچھ لینے کے لیے آئے، عبداللہ ابن عباس جو آئے ہیں کچھ لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا
اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں تعویل کا علم سکھائے, اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور نبی کی دعا کا نتیجہ یہ تھا, یاد رکھیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو معصوم بچے تھے, نبی کی دعا کا اثر ان کی زندگی پر ایسا ہوا. آج بھی ہم اپنی زبانوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں مفسر قرآن کی حیثیت سے ان کو یاد رکھیں. قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے مفسر قرآن کی حیثیت سے ان کو یاد رکھا جاتا. یہ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. محترم حاضرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ساتھ رہنے والے صحابہ کو دعائیں نہیں دیں, بلکہ قیامت تک آنے والی اس امت کے حق میں اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائیں. وہ کیا دعائیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں فرمائیں. ان میں سے صرف ایک دعا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں رحمت کی دعا کی کہ اللہ رحم کرے, رحم کرے. یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یا اللہ کے نبی نے مانگی ہے کہ اللہ اس انسان پر رحم فرما, اس انسان پر رحم فرما. اللہ کے نبی نے رحم کی دعائیں, رحمت کی دعائیں اس امت کے حق میں, ہمارے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. وہ کیا دعائیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیں, یہ رحم و کرم, اللہ کا رحم, اللہ کی رحمت کسی کو نصیب ہو جائے, دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی, دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں, کیا آپ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھیں. اور اس رحمت کی دعا نبی نے اپنی امت کے لیے کی. اور وہ کون سے اعمال ہیں, کیا اعمال کرنے پر نبی کی یہ دعا ہم کو ملتی ہے, وہ دعائیں, وہ اعمال ہم انجام دینے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین, سب سے پہلی حدیث یا اسی طرح سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ عمل کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے. سمع مقالتی, جو میری بات کو, میری حدیث کو سنتا ہے, سمع مقالتی فحفظها, پھر اس کو یاد کر لیتا ہے. میری حدیث کو, میری بات کو سنتا ہے اور پھر اس بات کو یاد کر لیتا ہے. وَوَعَاهَا, اس کا ورد کرتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے. ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا, پھر اس حدیث کو دوسروں کو سناتا ہے جیسے اس نے سنا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہم تک آج پہنچی ہے اسی عمل کی بنیاد پر, اور جن لوگوں نے یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہے اللہ کا کیا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا. اسی لیے ان احادیث کے پیش کرنے والوں کے سلسلے میں کہ کس سے یہ حدیث پہنچی ہے, جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں اسی رحم کی دعا کرتے ہوئے ہم یاد کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی, امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی. رحمت کی دعا رہتی دنیا تک ان کو رحمت کی دعا ملتی جائے. کیوں؟ اس حدیث پر انہوں نے عمل کیا, حدیثوں کو انہوں نے سنا, یاد کیا اور اگلے لوگوں تک انہوں نے ان حدیثوں کو پہنچایا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کہ جو ہے دعائیں رہتی دنیا تک لوگ ان کو دیتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی رحم اللہ عبدا, اللہ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو میری حدیثوں کو سنتا ہے, میری بات کو سنتا ہے, پھر اس کو یاد کر لیتا ہے اور جیسا اس نے یاد کیا, جیسا اس نے سنا, اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم, دوسرے بھی عمل کریں. تو اس بندے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی.
محترم حاضرین، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، لیکن سب سے پہلے میں نے یہ عمل اس لیے اس کا انتخاب کیا تاکہ آنے والی ساری حدیثیں ہم بھی سنیں، ہم یاد رکھیں، اور پھر ان حدیثوں پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان حدیثوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اس حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم تمام کو نصیب ہو جائے۔ تو پہلا عمل یہ کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں، محض سننے کی خاطر نہیں بلکہ سنیں، اس کو یاد رکھیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور ان حدیثوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا عمل جس کے ذریعے سے انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل کر سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اللہ کا رحم و کرم ہو ایسے انسان پر کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہو، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہو، ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ محترم حاضرین، برسبیل تذکرہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور ان نمازوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصی طور پر درمیانی نماز کی تم حفاظت کرو، درمیانی نماز کی تم حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ یہی نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی احادیث میں بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یاد رکھیں۔ نماز عصر کی پابندی کرنے والے کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر انسان نماز عصر تو ادا کر رہا ہے لیکن نماز عصر سے پہلے 4 رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کو نصیب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، رحم اللہ امرأ، اللہ اس بندے، اللہ اس انسان پر رحم فرمائے، اللہ کا رحم و کرم ہو اس انسان پر کہ جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل، یا اسی طرح سے جو ہے دوسری دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوتی ہے کہ جو بندہ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک تیسرا عمل یا جو ہے تیسری فضیلت، تیسرا ایسا کام کہ جس کے کرنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت شامل یا اسی طرح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی وایقظ امرأته فقال قومی فصلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر، اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر کہ جو آدمی رات کے کچھ حصے میں بیدار ہوتا ہے، رات کے کچھ حصے میں اٹھتا ہے، جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، صلی، اور بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، خود اکیلا نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے، فَقَالَ، اور اس سے کہتا ہے قُومِي فَصَلِّي، تو بھی اٹھ جا، تو بھی پڑھ لے، اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے، شفقت سے اٹھاتا ہے کہ اٹھ جاؤ تم بھی تھوڑی سی نماز پڑھ لو، تہجد کی نماز خود بھی پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز پڑھواتا ہے۔ ایسے انسان پر، ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر۔ محترم حاضرین، عمل وہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کا ذکر فرمایا وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بھی ذکر فرمایا۔ عورت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ
اللہ اس عورت پر رحم فرمائے فقامت من اللیل، جو رات کے کچھ حصے میں اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے، فصلت اور نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور اسے کہتی ہے فقالت قم فصلی، اٹھ جاؤ تم بھی نماز پڑھ لو، اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ محترم حاضرین، اگر شوہر یہ عمل کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے، بیوی یہ عمل کرے تو اس پر اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے، اور اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے رحمت دونوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیوی اور ایسے شوہر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ ہم تمام کو یہ دعا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک چوتھا عمل جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا فرمائی کہ جو بندہ ایسا عمل کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو، چوتھا عمل یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، رحم اللہ عبدن، اللہ کا رحم ہو اس آدمی پر، اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پر، سمحن اذا باع، کہ جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو معاملے میں آسانی کرتا ہے، سمحن اذا اشترا، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی اس میں آسانی کرتا ہے، سمحن اذا اقتضى، اور اسی طرح سے جب کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے تو اس میں بھی جو ہے آسانی سے کام لیتا ہے، گویا کہ خرید و فروخت میں اور اسی طرح سے قرض وغیرہ کے لین دین کے سلسلے میں، مطالبے کے سلسلے میں آسانی اور نرمی کا معاملہ جو انسان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور اسی طرح سے نرمی کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ کا رحم اس پر ہوتا ہے۔ نبی نے رحم کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، کچھ خریدتا ہے تو آسانی کے ساتھ، کچھ بیچتا ہے تو آسانی کے ساتھ، کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے تو آسانی اور نرمی کے ساتھ کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، آج مسلمانوں کی اگر بات کی جائے اور ان کے کاروبار کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں بات کی جائے، دیکھا جائے تو چہروں پر مسکراہٹ اور اسی طرح سے زبان پر نرمی آج نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھیں کہ کاروبار میں، تجارت میں مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے، اور دوسری ایسی قومیں کہ جو نہ اللہ پر جن کا ایمان ہے، نہ رسول پر جن کا ایمان ہے، نہ جو ان تعلیمات سے واقف ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، زبان پر نرمی ہوتی ہے، معاملے میں نرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اپنے کاروبار، اپنی تجارت میں جو ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اصل حقیقت تو اللہ کے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، لیکن آج ہم ان تعلیمات سے جو ہے غافل ہیں، جس کی بنیاد پر دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں ترقی کا راز بھی بتایا اور ساتھ ہی ساتھ دعا فرمائی کہ اللہ کی رحم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہو ایسے انسان پر۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک پانچواں عمل کہ جس کے انجام دینے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کے ہم حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنما او سکت عن سوء فسلما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رحم ہو، اللہ رحم فرمائے ایسے بندے پر، قال خیرا فغنما، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، فائدے کی بات کرتا ہے، بیکار لغو باتیں نہیں کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بھلی بات کہتا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے تو خیر کی بات، بھلائی کی بات لوگوں کو بتاتا ہے، اور اس اچھی بات بتانے کی وجہ سے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَكَتَ أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ، یا اسی طرح سے کبھی کوئی بری بات ہوتی ہے، کبھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا
ہوتا ہے کہ جو برا ہوتا ہے اس میں بات نہیں کرنی ہوتی ہے تو اس جگہ پر وہ خاموش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، فسلیمہ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر انسان ہر مسئلے میں گفتگو کرے ضروری نہیں ہے، ہر انسان ہر مسئلے میں اپنی زبان کھولے ضروری نہیں ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے بارے میں بات چیت کرے، چغلی غیبت کھائے ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پر لگام بھی رکھے، انسان کو چاہیے یہ سمجھے کہ یہ دوسرا کا مسئلہ ہے، مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، میں کیوں دوسرے کے مسئلے میں بولوں، میں کیوں دوسرے کے مسئلے میں زبان چلاؤں، میں کیوں غیبت کروں، میں کیوں چغلی کروں۔ انسان کو چاہیے اپنی زبان سے اگر کوئی بات کہہ رہا بھلی بات کہے، خاموش رہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو، اس عادت کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا ایمان آخرت پر ہو، اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو بھلی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے۔ خاموش رہنے پر انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا، اگر انسان زبان سے کچھ لفظ کہتا ہے تب پوچھا جائے گا تم نے یہ بات کیسے کی، تم نے یہ الفاظ کیسے نکالے، یہ بات پوچھی جاتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، لفظ زبان سے نکل رہا ہے، نگران فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر بول لکھا جا رہا ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے بات کہے تو اچھی بات، بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ اور اس عادت پر، اس صفت پر نبی کی دعا شامل ہو جاتی ہے، نبی کی دعا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر کوئی بری بات ہو تو خاموش ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رحم اللہ عبدا، کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ایسے بندے پر۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں چھٹواں عمل، چھٹواں کام کہ جس کے کرنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رحم کی دعا کی ہے، اور رحمت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ جو ہے ہمارے اپنے ملک میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جو حج کرنے کا جو لوگ ارادہ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے اپلیکیشنز بھیج دیے، اور اسی طرح سے کئی لوگوں کے نام بھی آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی تک جنہوں نے حج یا اسی طرح سے عمرے وغیرہ کا جن کو موقع نہ ملا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، پروردگارہ ہم تمام کو بھی عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما۔ محترم حاضرین، حج کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے فرائض کو یا اسی طرح سے حج کے ارکان کو انجام دینے کے بعد ایک عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو سکھایا ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ اپنے بالوں کو حلق کریں، یعنی کہ اپنے بالوں کو جو ہے اپنے سروں کو منڈوائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جو سر منڈوانے والے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ان پر، اللہم ارحم المحلقین، اللہ رحم فرمائے سروں کو منڈوانے والوں پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا سر نہ منڈواتے ہو، جو اپنے بالوں کو تھوڑا سا کٹنگ کرواتے ہو، ان کے بھی حق میں دعا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا قال اللہم ارحم المحلقین، اللہ تبارک و تعالی سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا قالوا والمقصرین
المقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کاٹنے والوں کے حق میں بھی دعا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال والمقصرین، بال کاٹنے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ محترم حاضرین، یہاں ہم دیکھیں ایک تو سعادت یہ کہ جو لوگ حج کرنے والے ہوں اور حج کے بعد اپنے سروں کو منڈواتے ہوں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں نبی نے رحم کی دعا فرمائی ہے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے، دوسری بات صحابہ کا جو شوق تھا کہ ہم بھی دعا حاصل کریں، اس حدیث میں بھی وہ بات ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے بھی حق میں دعا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے سر نہ منڈوا سکیں، جو بس تھوڑے سے بال کاٹے، ان کے بھی حق میں دعا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم بھی نبی کی رحمت کی دعا حاصل کر سکیں۔ وہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، سارے جہانوں کے لیے رحمت، رہتی دنیا تک کے لیے رحمت۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کے حق میں نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ تو لہٰذا ہماری اپنی یہ ذمہ داری، ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ہم نبی کی یہ دعا حاصل کر لیں، اور اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی کی دعا اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیاں بدل جائیں گی۔ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معصوم سے بچے تھے، نبی نے دعا فرمائی، مفسر قرآن بن گئے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ 3 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے، اللہ تمہاری آل و اولاد میں برکت دے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اور تینوں دعائیں ایسے قبول ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جو ہے میرے اپنے خاندان قبیلے جہاں تک میرے جاننے پہچاننے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مالدار میں، سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال سے زیادہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور اسی طرح سے 100 سے زائد اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو نبی کی دعا حاصل ہو جائے، یاد رکھیں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہے ہم نبی کی یہ دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی نے صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ دعائیں کی ہیں، تو ہم بھی اس دعا میں اپنے آپ کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک آخری عمل بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جس طرح سے انسان کا تعلق حقوق اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی انسان سے ہونی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ لوگوں دیکھو، صرف حقوق اللہ کے انجام دینے سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف حقوق اللہ کے انجام دینے سے انسان نجات نہیں پا سکتا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، کانت لاخیہ عند مظلمۃ، کانت لاخیہ عند مظلمۃ فی عرض او مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ جس کی وجہ سے یا جس کی جانب سے کسی اور بندے کے مال کے سلسلے میں یا اس کی عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی زیادتی ہو گئی، اس کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، یا اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کچھ کھلواڑ کیا، اس کا ہنسی مذاق اڑایا، کچھ کیا، اگر میری جانب سے، اگر انسان کی جانب سے دوسرے انسان کے حق میں کوئی زیادتی ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجاءہ، تو وہ اس کے پاس آتا ہے، فاستحلہ قبل ان یؤخذ، اور اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے، جو تکلیف سامنے والے کو ہوئی تھی اس سے وہ معافی چاہ لیتا ہے، اگر اس سے اس کا کوئی مال چھینا تھا اس کو لوٹا دیتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی زیادتی
اس نے اس کے ساتھ کی تھی وہ اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے قبل ان یؤخذ، اس سے پہلے کہ اس پر اس کی پکڑ کی جائے، قیامت کے روز اسے پکڑا جائے اس سے پہلے وہ اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے۔ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو اگر صاف کر لیتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میری جانب سے آپ پر زیادتی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں، اور اسی طرح سے اس کے حق کو ادا کر دیتا ہے، اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ پکڑ کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اور ایسا دن کہ جس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، ایسا دن، ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ نہ جب درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، جس درہم و دینار کے پیچھے پڑ کر انسان دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتا ہے، اس درہم و دینار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ درہم و دینار ہوں گے فَإِن كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر وہ نیک ہوگا، نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، زیادتی اس نے لیکن کی تھی، تو کہا جائے گا کہ جو ہے اُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کے نیکیوں میں سے نیکیاں لے لی جائیں، اس کے حسنات میں سے حسنات لے لیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، حسنات نہیں ہوں گے، حَمَلُوا عَلَيْهِ مِن سَيِّئَاتِهِمْ، تو اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ محترم حاضرین یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پوچھا من ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اتدرون مل مفلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو بات سمجھ میں آئی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مفلس وہ ہوگا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے وہ مفلس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے پہاڑ لے کر آئے گا، اجر و ثواب کے پہاڑ لے کر آئے گا، نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی اس کی، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کر دیا ہوگا، لوگ آتے جائیں گے شکایت کرتے جائیں گے پروردگارا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میرا حق چھین لیا، اس نے مجھے گالی گلوچ دی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، لوگ آتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے لے لو، اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لو، لوگ نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس کی ساری نیکیاں جو اجر و ثواب کے پہاڑ لگے ہوئے تھے سب پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن لوگ ابھی باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب شکایت کریں گے کہ پروردگارا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں تو اس کی ختم ہو چکی، تم اپنی گناہ، اپنی برائیاں اس پر لاد دو، اپنے گناہوں کو اس پر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، صرف حقوق اللہ کی ادائیگی، صرف نمازیں پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا اسی طرح سے حج اور عمرہ کر لینے سے انسان کی نجات نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سے نمازوں کے اندر صف اول میں انسان کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ بھی اچھی گفتگو اس کی ہونی چاہیے، لوگوں کا حق ادا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے سے سلیقے سے بات چیت کرنی چاہیے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کو اپنے عمل، اپنی حرکت سے، اپنی ادا سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کسی سے زیادتی ہو گئی، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اپنے معاملات کو صاف کر لیں، اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ اگر اپنے معاملات کو ہم اسی دنیا میں صاف کر لیتے، سامنے والے سے معافی چاہ لیتے یا اس کا حق ادا کر دیتے، اپنے معاملات کو اگر صاف کر لیتے، نبی کی یہ دعا ہم
کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، اللہ رحم فرمائے ایسے بندے پر کہ جس کے حق میں کسی پر زیادتی تھی اور اس نے جو ہے قیامت سے پہلے اپنی اس زیادتی کو جو ہے اپنے معاملے کو صاف کر لیا، سامنے والے سے اس نے جو ہے معذرت چاہ لی، ایسی طرح سے جو ہے اس نے اپنے معاملے کو صاف کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ اعمال تھے کہ جن کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت ہم تمام کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام کے سامنے دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں تک جو ہے ان اعمال کو ہم پہنچا سکیں۔ پہلی بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم سنیں ان کو ہم یاد رکھیں اور دوسروں تک جو ہے ان حدیثوں کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا عمل یہ کہ جو انسان نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ تیسرا عمل یہ کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں ایک دوسرے میں سے کوئی اگر رات کو بیدار ہوتے ہیں اور اس کے بعد خود نماز پڑھتے ہیں اور اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو جگاتے ہیں اور اس کو بھی حکم دیتے کہ نماز پڑھ لو، تو ایسے بندے کے سلسلے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا عمل یہ کہ جو انسان لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں اور اسی طرح سے خرید و فروخت میں یا تقاضا کرنے میں جو آسانی برتتا ہے، نرمی برتتا ہے، ایسے انسان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پانچواں عمل یہ کہ انسان اپنی زبان سے اگر کچھ کہتا ہے تو اچھی بھلی بات کہتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت ہو، یہ عادت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے چھٹا عمل یہ کہ جو لوگ حج کی سعادت جن کو نصیب ہو اور جو لوگ اپنے سروں کو منڈواتے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اور ایک ساتواں اور آخری عمل یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں بھی رحمت کی دعا فرمائی کہ جس سے کسی کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو اور اپنے وہ معاملے کو صاف کر لیتا ہو اور برابری کر لیتا ہو، تو پھر ایسے بندے کے حق میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرمائی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اعمال کو انجام دینے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔